السلام علیکم ناظرین، آج لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ کلاسک فلم جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پنجاب پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار اداکار اعجاز اور مسعود پرویز تھے، جس کی کہانی وارث شاہ کے کلام ہیر وارث شاہ سے ماخوذ تھی۔ فلم کے ڈائیلاگ اور سکرین پلے احمد راہی نے لکھے، ہدایت کار مسعود پرویز تھے، عکس بندی کا کام مسعود الرحمان اور منور ایوب نے ادا کیا۔ پنجابی زبان کی یہ فلم اے ایم اسٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اور 1970 کی اس 81 نمبر پر ریلیز ہونے والی فلم کا نام تھا ہیر رانجھا۔ فلم کے نمایاں اداکاروں میں اعجاز، فردوس، اجمل، زمرد، عقیل، منور ظریف، سلمہ ممتاز، نجم الحسن، فرحی، گل زمان، سیما، تانی، نگو، محبوب کشمیری، ریحانہ، ارم، مریم، ناصر، اسماعیل قمر اور مہمان اداکاروں میں الیاس کشمیری، اداکار رنگیلا اور زلفی شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، 50 سال سے اوپر کی عمر کا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو ہیر رانجھا کے محبت بھرے قصے اور ان کے دردناک انجام کو نہیں جانتا ہوگا۔ میں خود اس موضوع پر کم از کم 5 ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف فلم کی کہانی پر روشنی ڈالیں گے بلکہ اس کے حوالے سے مزید دلچسپ معلومات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ فلم کی کہانی ڈسٹرکٹ جھنگ موجودہ پاکستان کے ایک علاقے تخت ہزارے میں موجود رانجھا قبیلے کے ایک امیر شخص موجو چودھری کے بیٹے تیدو اداکار اعجاز سے شروع ہوتی ہے، جو کئی روایات کے مطابق چھوٹا اور کام سے فارغ ہونے کی وجہ سے اور بھابھیوں کے تانوں سے تنگ آ کر ہیر کو بیاہنے گھر سے نکل کر قریبی گاؤں میں سیال قبیلے کی طرف آ نکلتا ہے۔ ہیر اداکارہ فردوس، جس کے حسن کا چرچا علاقے بھر میں ہوتا ہے، رانجھے اور ہیر کی ملاقات کے بعد دونوں کی محبت شروع ہو جاتی ہے، جہاں رانجھا ہیر کو اپنے آنے کا مقصد بتاتا ہے۔ ہیر رانجھے کو چکر چلا کر اور اپنے باپ چوچک اداکار نجم الحسن کو کہہ کر اسے اپنی بھینسوں کے رکھوالے کے طور پر رکھ لیتی ہے، مگر چوچک کے کینہ پرور اور شرانگیز بھائی قیدو اداکار اجمل کو رانجھے پر شک ہو جاتا ہے اور وہ ان کی جاسوسی کر کے چوچک اور ملکی اداکارہ سلمہ ممتاز کو بھڑکانے کی کوشش میں ہر بار منہ کی کھاتا ہے، لیکن آخر وہ ایک دن ہیر کے ماں باپ کے سامنے ہیر اور رانجھے کی محبت کا راز ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یوں ہیر کی شادی اس کی مرضی کے بغیر اور اس کے ہاں کیے بغیر کھیڑا خاندان کے سیدو اداکار منور ظریف سے کر دی جاتی ہے۔ ادھر رانجھا ہیر کی جدائی میں جوگی بن کر ہیر کے دوارے جا پہنچتا ہے، جہاں ہیر کی بد دماغ نند سہتی اداکارہ زمرد اسے اور ہیر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر برا بھلا کہتی ہے، جس پر رانجھا اسے بد دعا دیتا ہے۔ اس پر سہتی ڈر جاتی ہے اور ہیر کے پوچھنے پر وہ اسے بلوچوں کے سردار مراد اداکار عقیل سے اپنی محبت اور گھر والوں کی نفرت کا بتاتی ہے۔ ہیر کے کہنے پر سہتی جوگی رانجھے سے معافی مانگتی ہے۔ رانجھا اسی وقت سہتی کی ملاقات مراد سے کروا دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ وہی رانجھا ہے، جس پر سہتی اسے اور ہیر کو ملانے کا عہد کرتی ہے۔ اگلے دن ہیر سانپ کے کاٹنے کا بہانہ کرتی ہے، جس پر سیدہ رانجھے کو بلا کر لاتا ہے۔ رانجھا جھاڑ پھونک کے بہانے سیدوں کو کمرے سے نکال کر ہیر اور سہتی کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ سہتی مراد کے ساتھ چلی جاتی ہے، جبکہ ہیر جوگن بن کر رانجھے کے ساتھ بھاگنے لگتی ہے کہ کھیڑے سردار قیدوں کے ساتھ اطلاع ملنے پر ان تک آ پہنچتے ہیں اور بات شاہی دربار تک جا پہنچتی ہے، جہاں بادشاہ اداکار الیاس کشمیری ان دونوں کو بدکاری کے الزام میں قید میں ڈال دیتا ہے، لیکن اسی رات رانجھے کی آہوں سے سلطنت میں آگ لگ جاتی ہے، جس پر بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جوگی سے زیادتی کی ہے۔ وہ اگلے دن دربار میں ہیر اور رانجھے کو بلا کر ان سے معافی مانگتا ہے اور ان کی شادی کا حکم نامہ جاری کر دیتا ہے، جس پر قیدو بادشاہ سے ہیر کو گھر سے ودا کرنے کے بہانے لے آتا ہے، لیکن عین شادی کے دن رانجھے کے قتل کی جھوٹی خبر پھیلا دیتا ہے، جس کو سن کر ہیر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ قیدو اسے ہوش میں لانے کے بہانے پانی میں زہر ملا کر پلا دیتا ہے، جس سے ہیر مر جاتی ہے اور قیدو بھاگ جاتا ہے۔ ہیر کی موت کی خبر سن کر رانجھا اس کے گھر کی طرف بھاگتا ہے اور راستے میں اسے قیدو مل جاتا ہے، جسے رانجھا مار دیتا ہے، مگر ہیر کی موت اس پر اتنا اثر کرتی ہے کہ اس کے غم کو برداشت نہ کرتے ہوئے رانجھا وہیں جان دے دیتا ہے اور دونوں کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے اور یوں محبت کی یہ کہانی امر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہیر رانجھا ایک ایسی داستان محبت ہے جس میں ہر دور پر تباہ آزمائی کی گئی۔ 1948 کی پاکستانی فلمی دنیا بننے کے بعد 1947 سے نذیر اور سورن لتا کی جوڑی پر بنائی گئی ہیر رانجھا فسادات میں جل گئی۔ 1955 کی ہیر رانجھا میں سورن لتا اور عنایت حسین بھٹی نے کام کیا۔ 1965 کی ہیر سیال میں اکمل اور فردوس ہیر رانجھا بنے۔ ہیر رانجھا کا کردار 1957 کی فلم سیتی میں دکھایا گیا، جس میں نیلو اور عنایت حسین بھٹی ہیر رانجھا کے
کردار میں جلوہ گر ہوئے اور 1968 کی مراد بلوچ میں ناہید اور اقبال حسن نے یہ کردار نبھایا۔ تقسیم پاکستان سے قبل خاموش فلموں کے ادوار میں بھی یہ فلم بالترتیب 1928 اور 1929 میں بنائی گئی۔ 1931 کی بنائی گئی ہیر رانجھا میں شانتا کماری اور ماسٹر فقیرہ ہیر رانجھا تھے۔ بولتی فلموں کے آغاز کے ساتھ ہی 1932 میں بنائی گئی پہلی بولتی پنجابی فلم بھی ہیر رانجھا تھی، جس کے ہیرو رفیق غزنوی اور انوری بیگم تھی جو سلما آغا کے نانا نانی تھے۔ 1938 کی فلم ہیر سیال میں سبیحہ خانم کی والدہ اقبال بیگم عرف بالو ہیر اور پی این بالی رانجھا تھے۔ ہندوستان میں بھی 1948، 1956، 1970، 1992 اور 2009 میں اس موضوع پر فلمیں بنائی گئی۔ یہ قصہ ایک درجن سے زائد بار پردہ سکرین پر فلمایا جا چکا ہے، لیکن ہیر رانجھا کے موضوع پر بنی ان تمام فلموں میں اس فلم نے جو مقام حاصل کیا وہ کسی اور فلم کو حاصل نہ ہو سکا۔ مکمل طور پر رنگین اس فلم میں اعجاز، فردوس، اجمل، نجم الحسن اور سلما ممتاز فن کے عروج پر دکھائی دیے۔ اداکاری، جذبات نگاری اور مکالمہ اندازی کے وہ شاندار لمحات اس فلم میں موجود ہیں کہ کیا کہنے۔ فلم کا میوزک انتہائی جاندار اور دل کو موہ لینے والا ہے۔ عکس بندی اور لائٹنگ کا ایک ایسا کمال ہے جو جادو کر دیتا ہے۔ کلوز اپ، ٹیل شاٹ اور وائڈ اینگل کے ساتھ ساتھ روٹیشن موومنٹ کے کمال کے شاٹس دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ فلم واقعی شاہکار تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، آئرن پروین، منیر حسین، مسعود رانا، مجیب عالم اور غلام علی کے گائے گانوں کی شاعری احمد راہی نے کی، جن کا میوزک خواجہ خورشید انور نے ترتیب دیا۔ ناظرین، معروف غزل اور کلاسیکل گائک جناب غلام علی نے اس فلم سے اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ 13 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے چند ماہیا تیری راہ پہ تکنیاں، یہ گیت اداکارہ فردوس پر پکچرائز ہوا۔ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکاں، یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکارہ فردوس پر عکس بند ہوا۔ ڈولی چڑھ دیاں ماریاں ہیر چیکاں، کدی آ مل رانجڑ وے تینو دل دا حال سناواں، یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر فلمایا گیا۔ کدی آ مل رانجڑ وے میں لک لک نیر بہاواں، ایتھے سب میری۔ میڈم نور جہاں کا مشہور زمانہ گیت سن ونجلی دی متھڑی تان وے میں تا ہو گئی قربان وے، یہ گیت بھی اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ مسعود رانا کا ربا ویکھ لیا تیرا میں جہان، یہ گیت اداکار اعجاز پر پکچرائز ہوا۔ ربا ویکھ لیا تیرا میں جہان، ربا ویکھ لیا کیویں سولاں وچ پھس دیے جان۔ منیر حسین کا تیری خیر ہووے ڈولی چڑھ جان والیے، یہ گیت بھی اداکار اعجاز پر ہی عکس بند کیا گیا۔ تیری خیر ہوئے ڈولی چڑھ جان والیے، پول ہار کے تے۔ آئرن پروین کا تو چور میں تیری چوری بلوچا ہانیاں، یہ گیت اداکارہ زمرد پر فلمایا گیا۔ تو چور میں تیری چوری بلوچا ہانیاں، سوکھی لاڑیاں تے پاڑیاں، سوکھی لاڑیاں۔ مجیب عالم کا وچھڑے میت ملا دے ربا، یہ گیت اداکار اعجاز پر شوٹ ہوا۔ بچھڑے میت ملا دے ربا، بچھڑے میت ملا دے۔ غلام علی اور نسیم بیگم کا ادھی رات جد لوگ آرام کر دے، یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا اور اداکار اعجاز پر پکچرائز ہوا۔ ادھی رات جد لوگ آرام کر دے۔ غلام علی اور میڈم نور جہاں کا اول حمد خدا دا ورد کریے، ناظرین یہ اس فلم کا ٹائٹل سانگ تھا۔ اول حمد خدا دا ورد کریے۔ میڈم نور جہاں اور نسیم بیگم کا میں چھم چھم نچا میں چھم چھم گاواں، یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکارہ فری پر عکس بند ہوا۔ میں چھم چھم پہلا پاواں نی پہلا پاواں چھڑکن راواں پجے بانا۔ میڈم نور جہاں اور منیر حسین کا گایا ہوا اس فلم کا ایک اور مشہور گیت او ونجلی والڑیا تو تا مولئی او مٹیار، یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ فردوس پر پکچرائز کیا گیا۔
میڈم نور جہاں اور آئرن پروین کا زلفاں دی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ڈھولنا، یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکارہ زمرد پر عکس بند ہوا۔ ٹھنڈی 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 چھاں ڈھولنا، میں بڑی شرما کے ڈوبتی جاواں وے۔ ناظرین، یہ فلم 19 جون 1970 جمعہ کے دن پنجاب اور 7 اگست 1970 بروز جمعہ کو سندھ میں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ کراچی میں اسے کوہ نور، فیصل آباد کے جاوید، راول پنڈی کے سنگیت، پشاور کے ناولٹی اور لاہور کے نگینہ اور الفلا میں اس فلم کو ریلیز کیا گیا۔ فیصل آباد، راول پنڈی اور پشاور کے سینماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ، محترمہ کوثر بخاری، طفیل شاہ صاحب اور عتیق الرحمان صاحب کے شکر گزار ہیں۔ کراچی کے کوہ نور میں اس فلم نے 26 ہفتے کے بعد سلور جوبلی اور لاہور کے نگینہ میں 53 ہفتے کے بعد گولڈن جوبلی مکمل کی، اور نہ صرف سال کی 5ویں سپر ہٹ فلم قرار پائی بلکہ بہترین فلم ساز کے طور پر اعجاز، بہترین ہدایت کار مسعود پرویز، بہترین اداکارہ فردوس، بہترین موسیقار خواجہ خورشید انور اور خصوصی ایوارڈ کے طور پر اجمل کو نگار ایوارڈ بھی دلوایا۔ اس کے علاوہ یہ فلم آف دا ایئر بھی قرار پائی اور پاکستان کے فلمی ماضی کی شاندار اور کلاسک فلموں میں ایک زبردست اضافہ کر گئی۔ تو یہ تھا پاکستان کی ایک مشہور اور کلاسک فلم ہیر رانجھا کا ایک مکمل اور تفصیلی ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔